بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ واشنگٹن پوسٹ نے کینیڈا سمیت بیرون ملک بھارتی وزیر داخلہ کے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ سکھ لیڈروں کو مارنے کے لیے بشنوئی گینگ کا استعمال کیا گیا سکھ رہنما اور کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نادر کو مارنے کے پیچھے بشنوئی گینگ کا ہندوستانی ایجنٹوں سے تعلق ہے، جبکہ کینیڈین حکومت کے مطابق بشنوئی گینگ کو حکومتی تحفظ حاصل ہے، جس کی بھارتی حکومت نے سختی سے تردید بھی کی ہے۔ کینیڈین حکومت کا دعویٰ ہے کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹ کینیڈا میں مقیم ہے۔ کینیڈا کی پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت خصوصاً جنوبی ایشین کمیونٹی کے سکھ لیڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عوامی سطح پر بھی ایسے واقعات میں ملوث ہیں جس سے راء اور بشنوئی گینگ کے رابطوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ بھارتی گینگ نے اس سے قبل سکھ گلوکار سدھو موسے والا کو مروایا اور اب مسلمان سیاستدان اور بزنس مین بابا صدیقی کو مارنے میں بھی یہی گینگ ملوث پایا گیا ہے۔ یہ گینگ متعدد بار بھارتی مسلم اداکار سلمان خان پر بھی حملے کروا چکا ہے۔ کینیڈین حکومت نے گزشتہ دنوں سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ کو مارنے کے کیس میں بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما اور 5 سفارتکاروں کو بھی ملک بدر کر دیا تھا۔ اس پورے معاملے میں دوستو حیران کن پہلو یہ ہے کہ بشنوئی کس طرح سینٹرل جیل کے اندر سے اپنے گینگ کی سرگرمیاں چلا رہا ہے۔ وہ ہائی سیکیورٹی جیل کے اندر سے اپنے گینگ کے ارکان سے کیسے رابطے میں ہیں۔ حیرت ہے کہ عین اس وقت جب ہندوستان میں بشنوئی گینگ نے رہنما بابا صدیقی کو مار دیا، کینیڈا کی پولیس نے اس گینگ پر اپنے ملک میں تخریب کاری کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رائل کینیڈین پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر بریگزٹ گوبن کے مطابق ہندوستانی حکومت کے ایجنٹ بشنوئی گینگ کے ساتھ مل کر کینیڈا کی سرزمین پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں مزید انکشافات کرتے ہوئے کینیڈین حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ مودی حکومت بشنوئی گینگ کو سکھ لیڈروں کو قتل کرنے جیسی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کینیڈا میں ہندوستانی سفارتکار سکھ علیحدگی پسندوں کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھا کرتے ہیں، جس کو بعد میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کو بھیجا جاتا ہے تاکہ بشنوئی گینگ کو ٹارگٹ کی پہچان کرنے میں مدد مل سکے۔ بشنوئی کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کینیڈا اور امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بشنوئی گینگ میں تقریباً 700 ممبران بتائے جاتے ہیں۔ ممبئی میں 12 اکتوبر کی شام کو 66 سالہ سیاستدان بابا صدیقی کے بیٹے کے دفتر کے بعد ان کو مارنے سے سیاسی طبقے بالخصوص مسلم سیاستدانوں اور شخصیات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بابا صدیقی کو بشنوئی گینگ سے دھمکیاں مل رہی تھی، اس لیے انہیں ریاستی حکومت نے سیکیورٹی فراہم کی تھی۔ بابا صدیقی اس سے پہلے کانگریس پارٹی میں تھے اور اس سال فروری میں این سی پی یعنی اجیت پوار میں شامل ہوئے تھے۔ ان کے ایم ایل اے بیٹے ذیشان صدیقی نے اس سال اگست میں اجیت پوار کے گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اجیت پوار گروپ بی جے پی حکومت میں اقتدار میں شریک ہے۔ بابا صدیقی نے بالی ووڈ میں تمام اہم لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور ریاست میں ایک اہم مسلم سیاسی شخصیت کے طور پر ابھرے۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی رہنما جس نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی مقبولیت حاصل کی ہو اور سیاست میں کچھ اثر و رسوخ حاصل کیا ہو، اس کو خاص طور پر بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ہدف بنایا جاتا ہے۔ کئی مسلم سیاستدانوں کی رہائشی اور تجارتی جائیدادیں بھی منہدم کر دی گئی ہیں۔ کس طرح 5 بار کے ایم ایل اے اور موجودہ ایم پی عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو 15 اپریل 2023 کو یو پی کے پریاگ راج میں عدالتی حکم پر طبی معائنے کے لیے لے جانے کے دوران گولی مار دی گئی۔ اس واقعے سے 2 دن پہلے 13 اپریل 2023 میں عتیق کا بیٹا اسد احمد جھانسی میں ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔
عتیق احمد اور اس کے خاندان کا پریاگ راج اور آس پاس کے اضلاع میں کافی سیاسی اثر و رسوخ تھا، جہاں تک کہ ان کے خلاف درجنوں مجرمانہ مقدمات کا تعلق ہے۔ تو یو پی میں دوستو شاید ہی کوئی ایسا سیاستداں ہو جس کے خلاف فوجداری مقدمات درج نہ ہو۔ لکھنؤ اور الہ آباد میں ان کی اور ان کے قریبی رشتہ داروں کی کروڑوں روپے کی رہائشی اور تجارتی جائیدادوں کو بھی حکام نے منہدم کر دیا تھا۔ الہ آباد میں ان کے 67 فلیٹس کو ضبط کر کے غریب لوگوں کو الاٹ کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے پریاگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی PDA نے عتیق احمد اور ان کے رشتہ داروں کے کئی ساتھیوں کے مکانات اور تجارتی املاک کو بھی مسمار کر دیا۔ کوئی بھی قانون کسی کی جائیداد کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سابق وزیر اور سابق سینئر SP لیڈر اعظم خان کئی مجرمانہ مقدمات کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے جیل میں ہیں۔ بتایا جاتا ہے دوستو کہ حالیہ برسوں میں بھارت نے اپنی جارحیت اور مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گرونی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ اور پرتشدد کارروائیوں کے واقعات جغرافیائی حدود سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، جس کا مقصد اختلافی آوازوں کو دبانا ہے۔ اس خطرناک رجحان کی مثال ہائی پروفائل کیسز کی ایک سیریز سے ملتی ہے۔ قطر حکومت کی جانب سے 8 بھارتی جاسوسوں کو سزائے موت نے بھی بھارت کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، جبکہ برٹش کولمبیا کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کو مارنے جیسے گھنونے فعل میں ہندوستانی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ ملوث پائے گئے ہیں۔ یعنی ہندوستانی حکومت جنہیں اپنا مخالف سمجھتی ہے ان کے مسلسل تعاقب میں رہتی ہے، جبکہ پاکستان نے جون 2021 کے لاہور حملے میں ہندوستان کے ملوث ہونے کے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے تھے۔ 8 ستمبر 2023 کو ایک اور خوفناک اور المناک واقعہ سامنے آیا جس میں محمد ریاض عرف ابو قاسم کشمیری کے نام سے جانا جاتا ہے، صابر شہید اسٹیڈیم کے قریب القدس مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے بے رحمی سے اس کو گولی مار دی گئی۔ ریاض اصل میں مقبوضہ وادی سے تعلق رکھتے تھے، 90 کی دہائی کے آخر میں پاکستان میں ہجرت کر گئے تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان پر دھمکیوں سے سلسلہ شروع ہو گیا، جو ان کے والد اور ایک بھائی بھارتی افواج کے ہاتھوں کھو جانے سے مزید شدت اختیار کر گیا۔ اسے جنوری 2023 کے دھانگڑی حملے کے پیچھے اہم سازشکاروں میں سے ایک کہا جاتا تھا۔ یہ دل دہلا دینے والے واقعات جموں اینڈ کشمیر میں حق خود ارادیت اور آزادی کی جدوجہد کی حمایت میں اٹھنے والی کسی بھی آواز کو دبانے کی ہندوستان کی ظالمانہ مہم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس عمل میں کرائے کے فوجیوں کو شامل کیا جاتا ہے، جو بین الاقوامی قوانین اور دنیا کے امن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ مارچ 2022 میں انڈین ایئر لائنز کی پرواز 8141C کے مبینہ ہائی جیکر میں سے ایک مصری ظہور ابراہیم کو کراچی میں مار دیا گیا۔ 18 ستمبر 2022 کو کشمیری تحریک آزادی سے منسلک ہونے کی بنا پر لال محمد کو نیپال کے کھٹمنڈو میں مار دیا گیا۔ کیا دنیا کو دوستو اور جاننے کی ضرورت ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کسی مسلم ممالک میں ہوا ہوتا تو مغرب اور یورپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ یقیناً مغربی منافقانہ رویہ عیاں ہو جاتا اور رد عمل مکمل طور پر مختلف ہوتا۔ لاہور سے کراچی اور بلوچستان تک بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را کی کارستانیوں کی تاریخ رقم ہوئی پڑی ہے، مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت کا رویہ بدستور جارحانہ ہے اور روایتی ہر درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بلا شبہ بھارت کی عالمی تخریب کاری کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے، تاہم مغرب میں اس کے حوالے سے نرم لہجہ پایا جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھارت کے اقدامات نے بین الاقوامی سطح پر سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کے اصولوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ لہذا عالمی برادری کے پاس اب بھارت کا اصل چہرہ دیکھنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں جو ان ہلاکتوں کا ظالمانہ، بے رحم اور ذمہ دار ہے۔
یہ اقوام عالم کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو عالمی امن غیر مستحکم کرنے سے روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کریں۔ لندن میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملے کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان سامنے آیا ہے۔ محسن نقوی نے نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فوٹیج کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے، حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے گی، حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کی شہریت فوری منسوخ کرنے کی کارروائی ہوگی۔ شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجا جائے گا۔ کسی کو بھی ایسے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کار پر بھی حملہ ہوا، اس پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی گئی؟ ایران نے کہا ہے کہ ایران کی سرزمین پر جو حملہ ہوا ہے اس کا جواب مناسب وقت پر یقینی طور پر دیا جائے گا۔ ایسا کوئی جنگی جرم نہیں ہے جس کا ارتکاب صہیونیوں نے نہ کیا ہو۔ امریکہ اور بعض یورپی ممالک نہ صرف صہیونی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ سلامتی کونسل اور دیگر عالمی اداروں میں امن برقرار کرنے کی ہر کوشش کے سامنے رکاوٹیں بھی کھڑی کر رہے ہیں۔ ایران نے یورپی ممالک کی جانب سے ایران پر حملے کی مذمت نہ کیے جانے کو ان کے دوہرے معیار کا نتیجہ قرار دیا اور زور دے کر کہا ہے کہ ہمیں مغربی ممالک یا کسی بھی دوسرے ملک کے موقف سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملے کے جواب میں ایران کی کارروائی کو یقینی قرار دیتے ہیں اور یہ ایک دفاعی اقدام ہوگا، لیکن یہ اقدام کب ہوگا اس کا تعین ہم خود کریں گے، کیونکہ ایران میں فیصلے مکمل ذہانت پر مبنی ہوتے ہیں اور ہمارا جواب ہر وقت اور مناسب انداز میں ہوگا۔ امریکہ نے سب سے زیادہ صہیونی حکومت کے حملوں میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ فضائی راستہ امریکیوں نے تل ابیب کو دیا اور اس لیے امریکہ اور یورپی ممالک کو غاصب حکومت کے جرائم میں برابر کا شریک سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں چند سادہ اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہو کر آپ دماغی کمزوری سے بچ سکتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی اپنی یادداشت کو بحال رکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر ورزش کو زندگی کا حصہ بنایا جائے، سبزیوں اور پھلوں کو خوراک میں شامل کیا جائے، موٹاپے پر کنٹرول اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھا جائے تو دماغی کمزوری کے مرض ڈیمنشیا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ HU کے نام سے مشہور فلاحی تنظیم کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دماغ کا سب سے بڑا سبب ہمارا غیر صحت مند طرز زندگی ہوتا ہے۔ جوں جوں ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، دماغ میں تیزی سے تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یادداشت کی کمزوری اور سوچنے کی صلاحیت میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق اگر ہم ورزش کو زندگی کا حصہ بنا لیں، سبزیوں اور پھلوں کو خوراک میں شامل کر لیں، موٹاپے پر کنٹرول کر لیں اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھیں تو ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور دماغی کمزوری سے بھی بڑی حد تک بچ سکتے ہیں۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ہر وقت شدید مصروفیت کی طرح بہت زیادہ فراغت بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جس کا نتیجہ اعصاب پر مسلسل دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تحقیق جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے، جس کی مرکزی مصنفہ مریسا شریف ہیں۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ کئی گھنٹے فارغ رہنے والوں میں اپنے فضول اور ناکارہ ہونے کا احساس جنم لیتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید تر ہو کر ذہنی اور جسمانی کے مختلف مسائل کی وجہ بنتا ہے۔ اس تحقیق میں ملازمت پیشہ اور کاروباری امریکیوں پر کیے گئے مختلف مطالعات سے جمع کی گئی معلومات کا جائزہ لیا گیا، جس میں 21,736 امریکیوں میں مصروفیت اور فراغت کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی تھی۔ تجربات کا مقصد یہ جاننا تھا کہ روزانہ 15 منٹ، 3.5 گھنٹے اور 7 گھنٹے فارغ رہنے والوں کی
ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن افراد کے پاس عموماً بہت کم فرصت ہوتی ہے وہ شدید اعصابی تناؤ میں مبتلا رہتے ہیں، جس کا اثر ان کی صحت پر پڑتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر روزانہ بہت زیادہ فارغ رہنے والے بھی اسی کیفیت کا شکار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل عرصے تک روزانہ فراغت کی وجہ سے وہ خود کو بیکار محسوس کرنے لگے تھے۔ مسلسل اسی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں میں اعصابی تناؤ زیادہ ہوا اور ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا فارغ وقت مختلف مشاغل اور ورزش وغیرہ میں صرف کیا، انہیں یہ شکایت نہیں ہوئی۔ یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ صرف بہت زیادہ مصروفیت ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ فراغت بھی انسان کے جسم اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے اثر انداز ہونے کا طریقہ کار شدید مصروفیت کے مقابلے میں ضرور مختلف ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ فارغ وقت ہو تب بھی ہم اسے مسلسل آرام اور فضولیات میں ضائع نہ کریں بلکہ اچھی اور مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔